تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں، تلوار کو وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہیں فال لی، اس سے اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، بین ھذی البیعۃ لا تطع، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے۔ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکلا۔ جنگ جمل ہوئی، اس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید ہوئے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا، تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ، تقدیر غالب آئے۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہائے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا، اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔
जहन्नम सच होगा। हज़रत तलहा की लाश पे गुजरे हजरत अली तो उनका हाथ पकड़ के ना ये चूमा और रोने लगे, कि ये वो हाथ है जिसने अल्लाह के नबी के लिए उहद में ढाल का काम दिया था और तीरों को सहते सहते शल हो गया था। और अब्दुल्ला बिन बनु ज़ब्बा ने हजरत आयशा के ऊंट को घेरे में लिया हुआ था और ऐसे लोहे की दीवार बन गए थे। बनु ज़ब्बा को तो हजरत आयशा ही बख्शवा जाएंगे इंशाअल्लाह। अल-मौत अहला इंदना मिन अल-असली नहनु बनु ज़ब्बत अस्हाबुल जमली नहनु बनुल मौत इदिल मौत नज़ली ननअबना अफ़ान बिअतराफ़िल असली रुद्दु अलैना शैखना थुम्मा बजली। ये गश पढ़ रहे थे और जान की बाजी लगा रहे थे। एक दफा एक शख्स मिलने आया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, कहा कहाँ से हो? कहा मैं बनु ज़ब्बा से हूँ। कहा एक नौजवान मेरे ऊंट के पास शेर पढ़ रहा था, उसको जानते हो? कौन? कहा वो तो खुद तो पर्दे में था। कहा एक नौजवान के आवाज आ रही थी, कह रहा था या उम्मना खैर उम्मिन नअलम, या उम्मना खैर उम्मिन नअलम अमा तरैन कम शबाबिन युकलम वतफ्तली हमतहु वल मिअसम। तो वो कहने लगा जी वो मेरा सगा भाई था। तो आयशा रोते 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 सारी चादर आंसुओं से तरकर था। तो ऐसे ऐसे शाह सवार उस दिन शहीद हुए जो अकेले अकेले हजारों पर भारी थे तरफैन से। आखिर में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा के ऊंट को पकड़ा, पर आखिर तक वो जमे, वरना जो आता था वो कत्ल हो जाता, या वो कत्ल हो जाता या कातिल या हमलावर कत्ल हो जाता था। एक दो बड़े शाह सवार आमने सामने आए, दोनों एक एक हजार पर भारी थे, एक इधर एक के हाथ में हजरत आयशा का ऊंट, दूसरा हजरत अली की तरफ से। दोनों एक दूसरे के वार से एक वक्त में खत्म होके गिर गए। फिर वो आखिर हजरत अली ने कहा ऊंट को गिराओ वरना जंग खत्म नहीं होगी, ऊंट को गिराओ। तो उन्होंने ऊंट पर वार किए, ऊंट गिरा। जो दूर के लोग थे उन्होंने वो को तहकीक पे थोड़े होते, उनको हो हजरत अम्मा आयशा तो शहीद हो गई। वो ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि फिर मैदान छोड़ दिया। तो हजरत अली ने फरमाया कोई किसी के पीछे कत्ल के लिए न भागे, माल गनीमत के तौर पर माल ना लूटा जाए। तो मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत आयशा के भाई, अस्मा बिन्त उमैस के बेटे, वो हजरत अली की तरफ से थे। तो जब ऊंट गिरा तो वो भाग कर आए, उन्होंने जल्दी से अंदर हाथ डाला। तो बहन है कि पता करने के लिए कि खैरियत तो है। अम्मा आयशा को तो नहीं पता कि ये हाथ कौन किसका है, महरम है गैर महरम, और कौन है हरम है रसूल की तरफ हाथ बढ़ाने वाला। अल्लाह उससे आग में जला दे। और मैं तेरा भाई हूं मोहम्मद का हो गया। जब मिस्र पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने चढ़ाई की तो उस वक्त मोहम्मद बिन अबी बकर ये मिस्र के गवर्नर थे हजरत अली की तरफ से। तो उनको शिकस्त हुई और ये भागे और फिर पकड़े गए। तो उनका प्यास से बुरा हाल था, ज़बान निकल रही थी, कहने कि मुझे पहले पानी पिलाओ फिर कत्ल करना। तो हज़रत मुआविया के लश्कर के अमीर ने कहा उस्मान को तुमने प्यासा मारा, या हज़रत उस्मान के कातलों में शरीक थे। मोहम्मद बिन अबी बकर आकर ऐसे दाढ़ी पकड़ी, हज़रत उस्मान की दाढ़ी को यहां से पकड़ के यूं झटका दिया। तो उन्होंने कहा तेरा बाप तो इस दाढ़ी की बड़ी कदर करता था। तो ऐसी शर्म आई कि वापस चले गए, बस उसके बाद हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं दाढ़ी पकड़ना ही काफी हो गया। तो उन्होंने कहा उस्मान को प्यासा मारते हो, खुद पानी मांगते हो, तो तुम्हें इसी प्यासा कत्ल करूं। मुआविया बिन खदीज ऐसे कोई अमीर का नाम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, ज़हन से निकल गया। कत्ल किया, फिर एक गधे की खाल में उसकी लाश को लपेट कर उसे आग लगा दी और वो जल गए। हजरत आयशा का फरमान सच्चा हुआ, अल्लाह उसे आग में जला था। एक दफा जो ताकत को झटका लगा है, ये अल्लाह का निजाम था, इख्तिलाफ होना था। हज़रत अली की शहादत पर एक दौर खत्म होता है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं। फिर वो 6 महीने बाद मुआविया के हक में दस्तबरदार हो जाते हैं
اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم وساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل رحل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور صدیقی دور آیا ہے، تو تمام صحابہ ہیں، اور آپ نے مجمل چھوڑا، متعین نہیں کیا۔ اس میں وہ کون سی کتاب ہے؟ سیوطی نے خلفاء پر کتاب لکھی ہے، تاریخ الخلفاء۔ تاریخ الخلفاء میں ایک روایت ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ استخلف، کسی کو آپ اپنا نائب متعین فرمائیں۔ کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، اگر میرے کرنے کے بعد تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ حکمت بتائی جائے۔ دوسرا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، کہ اختلاف ہونا تھا، اختلاف ہونا تھا، تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کے چپ کر کے چلے گئے۔ انصار کی بہت بڑی قربانی ہے اس موقع پر۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک ہو چکی تھی، ابوبکر چلے گئے حوالی، اور پیچھے صرف ازواج مطہرات ہیں۔ آپ کے انتقال پر وہ وہاں سے آئے اور افراتفری مچی، رونا دھونا مچا ہے۔ مدینے میں انصار میں منافقین کی تعداد آپ کی وفات تک موجود رہی ہے، یہ تو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے نبی کو پتا تھا یا حضرت حذیفہ کو پتا تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور وہی بات اثر کرتی ہے۔ مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن میرا وجدان ہے، جو کچھ میں نے پڑھا بار بار، کہ وہ جو سقیفہ تو بنی ساعدہ کا قصہ ہوا، اس کے موجد منافق تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو ہر ایک کو مسلمان سمجھا، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا۔ پھر اس کے جیسے افق کے واقعے کو چلانے والا عبداللہ بن ابی، لیکن حسان بن ثابت اس میں پھنس گئے، اور مصطح بن اثار اس میں پھنس گئے، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلصین اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کو بعد میں حد لگی، منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں، انصار جمع ہو گئے بنو ساعدہ کے ڈیرے پر، بیٹھنے کی جگہ۔ آج کل وہاں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے قبلہ جنوب میں ہے، قبلہ وہاں سے یہ جنوب ہے، جنوب میں ہے، تو قبلہ کے اس طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، ابھی ہے، وہ سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کا ڈیرہ تھا۔ وہاں جو لوگ جمع ہوئے، آج تک یہ مجمل ہے، کیسے جمع ہوئے، کس نے دعوت چلائی، کس نے جمع کیا۔ جتنی تاریخ میں نے مطلب دین کو تھوڑا پڑھا ہے، تاریخ کو زیادہ پڑھا، تو کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ کون جمع کرنے کا سبب بنا، لیکن تسلسل سے پڑھنے سے میرا تاثر بنا ہے کہ یہ تحریک منافقین میں چلائی ہوئی، پھوٹ ڈالنے کے اور توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ تو انہیں 7 دن کو بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر لیا کہ یہ امیر ہوگا، اب یہ امیر ہوگا۔ تو یہ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، محرک اس کے یقیناً آخرت میں تو بھید کھل جائے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے آخرت میں مجرم سامنے آئیں گے کہ منافق ہی تھے جنہوں نے یہ ساری اسکیم چلائی، اور صحابہ کو اس میں استعمال کر لیا کہ وہ بشر تھے، خطا سے پاک نہیں تھے، معصوم نہیں، خطا نہیں تھے۔ تو ابوبکر کے پاس ایک آدمی نے ادھر بیٹھ کر، وہاں امت کے توڑنے کا نظام بن چکا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات نے دوڑ لگائی، ایسے افراتفری میں گئے۔ اس وقت غسل شروع تھا، علی ادھر مشغول تھے، اور وہاں وہ اس کے لیے جا ہی نہیں رہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، تو اس فتنے کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو 7 دن بعد نے چادر اڑی ہوئی ہے، وہ بیمار سے تھے، اور وہاں بادشاہ لے کے امارت ہماری چلی گئی، ہم اللہ کے نبی کے انصار ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم وہ تھے جو مشقت میں آگے اور راحت میں پیچھے، لہذا امیر ہمارا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بولنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دے کر بیٹھ جاؤ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نہ، اس سے پہلے حباب بن، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے پاس آئی، عرب جس کے سامنے سر جھکا تھا وہ صرف قبیلہ قریش ہے اور کوئی نہیں۔
تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بدر میں رائے دی تھی کہ خیمے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائیں، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ہر انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا، ایک تلوار ایک میان میں دو تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے ڈانٹ امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر کو ڈانٹ کے بٹھا دیا، پھر مختصر تقریر فرما کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وہ ذرا ہو، ہم تمہارے عمرا، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ تھا۔ نمازیں پڑھائی نے 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، انصار کی یہ قربانی ہے۔ زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتی نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا ہے تو دل تنگ پڑ جاتا ہے اور طبیعت بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹ اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دی، سینے کھول دی۔ خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا، پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے۔ 6 سال کے بعد وہ وَسَيَرَا اختلافاً كَثِيرًا اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مسجد قباء میں کھڑے ہو قبلے کی طرف منہ کرو تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگی، یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس۔ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑا، اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھا، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی اور انگوٹھی نہیں ملی، اٹھا لی اللہ تعالیٰ خاتم نبوت۔ میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا، چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے کنویں میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، سارا ڈھونڈنا انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی اختلاف اور افتراق، اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کے داخل ہوا، جو شیعہ مذہب کی بنیاد بننے جس نے ڈالی، وہ اختلاف چلتے 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 آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا میرے بعد تجھ سے خلافت کے کرتے کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم نے کرتا نہیں اتارنا، شہادت کو قبول کرنا ہے، ورنہ تیرا میرا آخرت میں جوڑ نہیں ہو سکے، مجھ سے مل نہ پاؤ گا۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فسادیوں نے، کہ تم حکومت چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ کہیے تو میں نہیں چھوڑوں، میں صابر محتسب قتل ہو جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا، شہید ہو گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنے، انتہائی تشویشناک حالات۔ حسن آئے کہنے کہ ابا خلافت قبول نہ کر ورنہ تیرے اوپر قتل عثمان لگ جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ اتنے صاحب فراست تھے کہ انتہا کی ابا خلافت قبول نہ کر تیرے اوپر قتل عثمان کا داغ لگ جائے گا۔ میرے اوپر کیسے لگ سکتا ہے، میں تو بری ذمہ ہوں،
اچھا پھر دیکھ لیں. اور اس وقت وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے پھنسے ہوئے تھے. بیعت فرمائی، بیعت کا ہونا تھا کہ یہ بات چل پڑی کہ یہ علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے خلافت پر قبضہ کرنے. کہ ابا میں تمہیں کیا کہتا تھا. پھر جب خلیفہ بنے تو پھر آئے، کہنے لگے دیکھو کسی گورنر کو معزول نہ کرو، کسی کو، عثمان کے بنائے ہوئے گورنر کسی کو معزول نہ کرو، اور خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو ہرگز معزول نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کر. جب تک تیری حکومت مضبوط نہ ہو جائے یہ کام نہ کرنا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی بے بسی کی زندگی گزارتا ہے. یقین مانو شاہ ولی اللہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر بھی فضیلت دینے کی طرف مائل ہو گئے تھے. اور جو پہلے محدثین کے راوی میں آتا نا فیہ التشیع، وہ شیعہ یہ نہیں جو آج کا شیعہ، وہ شیعہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے. کیوں؟ ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق جو مشہور کتاب ہے، تو ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے. باقی تین پر جو ان پر دکھ گزرے ہیں، جو درد بھری کہانی ہے. اچھا انہیں معزول کر دیا. جو معاویہ رضی اللہ عنہ معزول کرنا تھا وہ کھڑے ہو. حالات ایسے بن گئے تھے، شام والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلی، جب وہ قتل کیا گیا تو نائلہ سامنے آئی تو ان کی انگلیاں کٹ کر، اور وہ کرتا جس میں وہ شہید کیے گئے وہ حضرت زید بن ثابت نے اتار لیا اور انگلیاں لے کر شام جا کر معاویہ کو پکڑا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے کر جامع مسجد دمشق میں لٹکا تھا. اب کون تحقیق کرے گا کہ کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا؟ ایسی غلط فہمی کی ہوا چلی کہ سب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا کہ علی ہی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے یہ ہوا ہے. وہ بری ذمہ پاک پاکیزی، اور اللہ کی تقدیر تھی یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی. اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو حالات ایک دم وہ جو دعوت کا ریلا تھا وہ آپس کے ٹکراؤ کی طرف چلا گیا. اور دعوت کے کام کو پہلا جھٹکا لگا ہے 26 سال کا. جنگ جمل کی نوبت آتا، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ. ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں. تلوار کو وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا. الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے بعد. تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا. تو انہوں نے فال لی، اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، بینہا دل بیعت اللہ تھے، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا. 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہوتے. اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو. پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیا، وہ کدھر ہے. اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا. معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے. ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان کو مسلط کیا عراق والوں کو. بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے. تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت ہے. جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید ہوئے. جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی. لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، ہمیں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں. جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی.
تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے عراق کے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ، تقدیر ہو جائے۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتے، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا تھا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ دے جنگ۔ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آیا۔ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے تھے، آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا تھا، ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس پر۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں چھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ دیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیرتے، خودکشی کر کے مار گیا۔ جہنم سچ ہو۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا۔ اور عبداللہ بن بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل ننعى بن عفان باطراف الاسل ردوا علينا شيخنا ثم بجلي۔ یہ عصر رہے تھے، جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبا سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود کو پڑھتے ہوتے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلا، یا امنا خیر ام نعلا اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر گئی۔ ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمع، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ پھر وہ
آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پہ تھوڑے کرتے وہ ہو حضرت ام عائشہ تو شہید ہو گئی، بس وہ ایسا دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ ام عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دیا۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا۔ جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پکڑے گئے۔ تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کر۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑ کے حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا۔ تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن میں داڑھی پکڑنے کا شوق تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، تمہیں اسی پیاسے قتل کرو۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا۔ قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگایا اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلایا۔ ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے اعلیٰ قدم مساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل بہر بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ یہ آج کی مجلس میں ہمارے نبی تو ایک صحابی بھی بیٹھے تھے، سامنے سے ایک اور صحابی گزرے، تو اپنے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس آدمی سے بہت محبت ہے، غور سے سنو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی تو نے اس کو بتایا ہے کہ مجھے تم سے محبت؟ کہا جی نہیں۔ کہا جاؤ اس کو بتا کے آؤ۔ یہ کتنا بڑا اصول یہاں سے نکلتا ہے۔ تم صرف رفع یدین کے مسئلوں میں لڑتے رہتے ہو، یہ کتنا بڑا اصول ہے سیکھنے کا کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے کیسے اظہار محبت کیا؟ یا عائش، یا عائشہ نے کہا یا عائشو، پہلا لفظ ہی عشق کا ہے، یا عائشو، نک نیم۔ سبحان اللہ، میں تو اسی کا ہی مزہ لینے لگ گیا ہوں۔ یا عائشو، اللہ کی قسم آپ کی بیویاں آپ پہ قربان ہو جائیں گی، بیویاں نہیں، ماں باپ بھائی بہن سب قربان ہو جائیں گے۔ محبت کا اظہار کرو۔ آپ نے یا عائشہ نہیں کہا، عائشہ تو نام تھا، عائشو لاڈ۔ انہو لیہون علی الموت ان اریدکی زوجتی فی الجنہ۔ اے عائش، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اور واللہ صرف اظہار محبت، ورنہ جو قاب قوسین او ادنا تک پہنچا ہو وہ کیسے دائیں بائیں ان کا کوئی خیال ہوگا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ تو یہ اظہار محبت ضروری ہے، دوستوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے۔ کبھی کوئی سخت بول نکل بھی جائے، انسان ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں، فوراً معافی مانگو، فوراً جھک جاؤ، تو آپ اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور رشتہ داروں میں بھی محبوب بن جاؤ گے۔ والدین، ہر رشتے کا پانی اظہار محبت، ہر رشتے کا پانی اظہار محبت۔ تو جس کھیتی کو روزانہ پانی چاہیے اسے 6 مہینے پانی نہ ملے تو خشک تو ہو جائے گی نا۔ اس لیے آپ لوگوں کے گھر جانے سے پہلے جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے مطابق میں کچھ تھوڑی آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ معاشرت ہے جو ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی،
نہ سنائی جاتی ہے نہ بتائی جاتی ہے۔ آپ لوگ جو اللہ کے نام پہ جمع ہیں، آپ کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ اکبر، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا، لیلھا کنہارھا، اس میں رات ہے ہی نہیں، اس میں رات بھی آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دن کی روشنی کا سفر کتنا آسان ہوتا ہے۔ اب تو یہ موٹر وے بن گیا، ہم نے تو کھڈے والی سڑکوں میں رات کو تبلیغ میں اتنے سفر کیے ہوئے ہیں، ہر وقت آگے آنے والی گاڑی سے ڈر لگ رہا ہوتا تھا ویچی ٹھوک نہ جاوے آگے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بیٹا خوش مزاجی پیدا کرو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، پھر اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات سنیں، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، ماں باپ کی خدمت تو پھر کتنی بڑی چیز، بہن بھائیوں کے آگے جھک جانا، ان سے منہ ماری نہیں کرنی، ذلت برداشت کرنا۔ تو یہ نوجوان ہیں ساحل عظیم، تو پرسوں ہماری ملاقات ہوئی، میں وہیں تھا لاہور میں، انہوں نے جو الفاظ کہے تھے اس سے بڑھ کر اظہار محبت کیا، میں تو شرمندہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر جو انہوں نے مجھ سے 1 گھنٹہ بات کی نا، وہ اتنی پرمغز تھی، اور تھوڑی ان کی رفتار وہ فراری کی طرح ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹیوٹا بن کے بولنا ہے، فراری بن کے نہیں بولنا۔ تو لیکن وہ اتنی پرمغز تھی، میرا جی چاہا کہ آپ اس پہلو سے بھی دین کی بات سنیں، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو شیخ کے بعد میں نے کل بھی ان سے ایک پرسن جب ملاقات ہوئی تھی، یہی کہا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے اسپیکرز، بلکہ یہ کیمرے میں مجھے بتانا چاہیے، جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے داعی ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ اسپیشلی آپ کو نظر آتے ہوں گے، مگر اپنے اپنے علاقوں میں بھی وہ مشن پورا کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی عمریں دراز کرے، وہ اس تنے کی چھایا کی کھمبیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ میں باہر کے ملکوں میں زیادہ تر رہا ہوں، وہاں پہ ہماری سب کی پہچان جو ہے نا ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل ہے، اور اس بارے میں آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے ہماری عزت افزائی بغیر کچھ کیے ہی ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان مواقع پہ جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے دل اس طرح کے اخلاق میں پہلے نرم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہ بھولنا کہ جس استاد کی جو نقش قدم ہے اس کی گریس کیا ہوتی ہے، وہ گریس جو ہے نا، وہ جو تحریم ہے وہ نہ پامال ہونے پائے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی عمر اتنی ہے کہ اگلے 10-12 سالوں میں آپ کو بہت غصہ آنے والا ہے، لوگوں نے آپ کو بہت اکسانا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں آپے سے باہر ہوں، اور یہ آپ کی محبت کا بھی تقاضا ہوگا اور غیرت کا بھی تقاضا ہوگا کہ آپ گلے گوائیں گے لوگوں کے، ناحق کے اوپر ہٹ دھرم ہو کے لوگوں نے آپ کے اوپر اس طرح کے ملامتیں اور تہمتیں لگانی ہیں، آپ پہ اس طرح کے الزام لگانے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ میں جب بھی کسی ایسے موقع پہ ہوتا ہوں، عمومی طور پہ فیل ہوتا ہوں، مگر جب بھی موقع پہ ہوتا ہوں تو پیمانہ طارق جمیل ہی ہوتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اس اخلاق سے بات کی جائے کہ لوگوں کو ہرانے کی بجائے جتانے کا مقصد ہو۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے ایک شیخ تھے، وہ اردن کے تھے، تو وہ میری اس طرح شیخ نے بھی کہا نا کہ میری اسپیڈ ذرا تیز ہے، میری بچپن سے تیز تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اس وقت جب پوری دنیا کافر تھی اور پوری دنیا اپنے آپ کو سب سے بڑا مبلغ سمجھتی تھی اپنے دین کا، وہ ایسے ایسے لسانی مہارت رکھ چکے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی باتیں یا کہے ہوئے اشعار لوگوں کو گونگا کرتے تھے تو لوگوں کو عجبی کہتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا اکیلا ایک مسلمان پوری دنیا کافر، اس وقت جو مشن لے کے چلنا تھا، تو خود سوچو کہ ہم پہ تو بہت ہی آسان امتحان آیا، ہمیں تو اتنا آسان امتحان آیا کہ ہمارے گھر والے تک مسلمان تھے، پہلے سے ہمارے دوست احباب مسلمان تھے، زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو سچ یا جھوٹ کے سائے میں اسلام ہی کا ٹیگ لگا کے چلتے تھے، بلکہ جب آپ اللہ رسول کی بات کریں گے، قرآن کی آیت حدیث سنائیں گے تو وہ شرمندگی میں آپ سے بات کریں گے کہ ہاں ہم اس پیمانے پہ پورا نہیں اترے، بات آپ ٹھیک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ وہ سمجھیں۔ اور اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برانڈ کیا مشہور تھا، ان دشمنوں میں کیا برانڈ مشہور تھا کہ اس شخص سے بچ کے رہنا، جیسے ہی اپنا منہ کھولے گا تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا۔ اس بات کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے، مکے میں ایک جادوگر چل رہا، جو بھی آتا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا وقار بلند ہو گیا، کیونکہ محبت آپ کو ہوتی اس سے ہے جو آپ کی وقار میں اضافہ کر دیتا، آپ کو اس بندے کی بات کرنے سننے میں اپنی احساس برتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ میں چھوٹا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ برانڈ نہ بھولی، محمد کا برانڈ ہے یہ، تو اپنے علاقے کا جادوگر نہیں مشہور نہ کہ تیری زبان سے لوگوں کو تیرے سے عشق ہو جائے، اس سے کم دعوت کا کوئی اصول نہیں۔
سو اگر تو نے اپنی دعوت کرنی ہے تو اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑھا جتا کے بتا، لوگوں کو کم کر، مگر اللہ کی دعوت کرنی ہے تو پھر لوگوں کو جتا. یہ نہ ہو جائے کہ تو جیت کے آ جائے اور وہ جہنم کی طرف چلا جائے. یہ کوئی جیت نہیں. ایسا کوئی مارکہ نہیں آنا آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں، کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کے یا دوستوں کے سامنے یہ جتا کے آئیں کہ میں نے اس کو اس مناظرے میں ڈیبیٹ میں ہرا دیا. اس کا مطلب پتا کیا؟ وہ جہنم حاصل ہو گیا. یہ بیسک اصول ہے کہ اگر آپ کا مقصد دعوت تھا تو اس کو جنت کی طرف لے کے آنا تھا. وہ چاہے یہ سمجھے کہ وہ آپ سے برتر ہے یا کمتر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے. یہ دو لکھاری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ کون اصل میں جیتا ہے کون اصل میں آ رہا ہے. اگر اگلے بندے کو آپ نے جہنم سے کھینچ کے جنت کا رخ کر دیا تو یہ دونوں لکھے کہ ہاں یہ جیت گیا. دنیا میں واقعی میں اللہ کی قسم پسپائی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. شافعی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر راہ ہموار ہے تو سمجھ لو اسلام کی راہ نہیں. یہ میں آپ کے بچپن کے آپ کی ٹریننگ کے اپنی مینول بتا رہا ہوں کہ یہ کسی غلط توقعات میں نا اسلام میں آ جانا. اسلام میں کوئی آسانیاں، کوئی آسائشیں نہیں ملنی. آپ کو ہر جگہ سے تہمتیں ملنی. ابھی شیخ نے کہا نا اپنے رشتے دار اگر آپ کے خلاف نہیں ہو رہے تو پہلا لٹمس ٹیسٹ ہی فیل ہو رہا ہے. بہرحال یہ تو میرا ابتدائی اس لیے تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں آپ کو خالی یہ کافی سارے مواقع میں ڈھونڈ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مطلب آپ شعر کے سورس پہ مجھے بتا دیا. ورنہ میں جتنا میں آپ کو نا ایک جہاں پہ شیخ نے بات ختم کی وہیں سے میں شروع کرتے ہوئے تھوڑا سا تمہید تھوڑی باندھ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ، اپنے نفس، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے کسی بھی مال و زر سے عزیز نہیں رکھتا. یہ سب کو پتہ ہے نا اس بات کا. تو عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ دل کی صفائی دیکھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہر چیز سے عزیز رکھتا ہوں، اپنے نفس سے عزیز نہیں رکھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو پھر تو ایمان کی تکمیل پہ نہیں پہنچا. اگلی ہی ملاقات پہ عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ پہلی اس ملاقات اور یہ دو ملاقاتوں کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا. یہ ہے جس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں نا، وہ یہ سفر آپ نے پورا کرنا ہے. یہ ایک رات میں ہو جاتا ہے اللہ کی قسم اگر کرنے پہ آئے تو. یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن میں پیدا ہونے والے بچے تک کی ہے. اور اللہ کی قسم سب سے بڑا اعتراض ہے اس وقت غیر مسلموں کا کہ تمہارا رب اپنی تعریفیں کرواتا ہے. تمہارا کبھی اپنی تعریفیں کروانے کو دین کہتا ہے. اللہ کی قسم یہ اعتراض کریں گے آپ نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے سوچنا ہے، اکیلے میں سوچنا ہے اپنی اپنی غار حرا میں جا کے کہ اس کا مطلب کیا تھا. یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے. محبت کا لفظ سمجھے. جس طرح شیخ نے سٹارٹ میں آتے ہی کیا کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو انہوں نے نبھائی کہ خطبے فجر کی نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے کیا سوال کرتے تھے کہ کس نے صدقہ کیا ہے، کس نے بیمار کی عادت کی. تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا. تو عمر خطاب نے کہا کہ فجر کا وقت ہے، آپ نے کہاں میں بیمار کی عادت کی؟ تو انہوں نے نام بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون بیمار ہے، آپ نے کہاں صدقہ کیا؟ فلاں آدمی کا پتہ نہیں آپ کو. تو علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ ہر خیر سے پہلے ابو بکر ہے. کہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کو ابھی درس سٹارٹ اس چیز سے ہوا ہے نا، یہ اسی حدیث کا ایک جز ہے. یہ وہ جز ہے جس کے میں آپ کو بھی بتا دوں نفسیات کی ٹریننگ لینی ضروری ہے. آپ کی عمر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس قسم کے تھپیڑے میں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم احساس بھی نہیں ہوتا مجھے. میرے اپنے باپ اور میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا بے حص ہو گئے، تجھے کیوں تکلیف نہیں ہو رہی، سرعام تیرے پہ تہمتیں لگے اور چپ کر کے بیٹھا رہے. محبت کا لفظ سمجھیں. اس کے بعد صرف دو نکاتی ایجنڈا میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی پہلا نکتہ محبت کا ہے. محبت کا جو مطلب ہے نا آپ کی عمر میں سمجھ آ جائے گا آپ کو. محبت کا مطلب ہے اس حدیث کے تناظر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس اور اپنے تمام تر اٹیچمنٹس جو کہ بیوی بچے ماں باپ اس سے زیادہ عزیز نہ رکھے گا. مطلب سمجھیں. محبت عربی میں اس کا جو مصدر ہے نا، اس میں تکلیف کا عنصر ضروری ہے. عربی میں اس لفظ کی نفسیات کے پیچھے اردو کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اگر آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے اپنی تکمیل سمجھوں تب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ غور سے میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا تاکہ کوئی بندے کو پسند نہ رہ جائے. آپ سے میں کہوں نا کہ ساحل عظیم سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے سر بھی ہلا دیا تو وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. آپ میرے لیے کوئی اچھی بات کر دیں یا تعریف کر دیں، محبت نہیں ہے. جب تک آپ میرے لیے میری بہتری کے لیے خود کو اپنی تکلیف میں ڈال کے اس کے اندر احساس تکمیل نہ محسوس کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے دیتے اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ماں راتوں کو اٹھتی ہے اور بچہ اپنی حرص میں اپنی طلب میں سوتی ہوئی تھکی ہوئی ماں کو تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے دودھ پلا، چیخیں مارتا ہے، تو ماں کو تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو دودھ پلا کے تکمیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ میں وہ کیوں بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم اسلام کی راہ میں روڑے آئیں گے آپ کی راہ میں. وہ جو تکلیف ہے اس میں اگر آپ کو احساس تکمیل نہیں ہو رہا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت شروع بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کی راہ میں روڑے نہیں آ رہے تو پھر آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے. یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی بات کریں اور لوگ آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں.
یہ وہ واحد وقت آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پریزنٹ کیا تھا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، یہ سب آفتوں کی اور تیروں کی چھایا میں آ گئے تھے، ہر روز کے مسائل تھے، ہر قسم کا بندہ ان کے خلاف تھا. اور آج کل کا اسلام امریکہ یورپ میں پریزنٹ ہوتا ہے، ہر قسم کا جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ باہیں کھول کے افطاریاں کراتا ہے ادھر. فرق ہے، یاد رکھیے گا. حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا، حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا، اور باطل کی طاقت کو تو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتا. اس کے لیے تو اس کی طاقت کھینچنے کے مترادف ہے کہ حق پریزنٹ کیوں ہو گیا. تو تکلیف تو آئے گی. اگر آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو اپنا پرپس دوبارہ سے چیک کریں. یہ بخاری دوبارہ سے کھولیں جو آپ کے ہاتھ میں. کیوں امام مالک نے کہا کہ نظام جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، مسلمان آخری دفعہ بھی اسی طریقے سے ہی لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ نظام نہیں آ سکتا اسلام کا. یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو رستہ جس تکلیفوں کا، جن مصائب کا، جن مسائل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے خود اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی نفسیات پہ صحیح تھی، اگر آپ نہیں سہ رہے تو یا تو راستہ غلط ہے یا آپ کی اپروچ غلط ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت نہ. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر تکلیف کو مسرت سے سہے کہ میں تو آج مکمل ہو رہا ہوں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تکلیف میں آ رہا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی عورتیں پاکستان میں ہیں، مرد ایسے پاکستان میں ہیں آپ کی عمروں کے، جو کل رات کو 4-4 5-5 گھنٹے راتوں کو قیام کیا صرف فلسطین کے لیے. انہوں نے صرف اور صرف دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گھٹنے لڑکھڑا رہے تھے ان کے اس عذر سے کہ اتنی دیر تک وہ نماز میں نہیں، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا. یہ یاد رکھیے گا جن حالات میں ہم ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. امام جعفر صادق نے کہا کہ سورج کی پہلی کرن صبح کے وقت اگر قوم کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آتی تو آپ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں. ابھی یہ ایک حدیث ہے، اس کا آپ کی طرف اس کی شرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ رکھے. جب تک میں آپ کے لیے یہ ڈھونڈوں گا نہیں کہ آپ کی بہتری کہاں ہے، اور اس راستے میں تمام تر تکالیف کا تجزیہ نہیں کروں گا، اور ان تکالیف کو پوری باہیں کھول کے اپناؤں گا نہیں، اور اس کے اندر احساس تکمیل نہیں لاؤں گا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت نہیں. میں اپنی آسانی میں آپ کو بہتری کر رہا ہوں، جہاں مجھے مشکل آئے گی آپ کی بہتری بند کر دوں گا. جدھر جدھر مجھے تکلیف آنا شروع ہوگی آپ کی بہتری کا بھی ٹوٹی بند، اور ادھر بھی آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ بیچارہ اور کیا کیا کرے. مگر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے کوئی راحت نہیں پتہ چلتی، کوئی دن نہیں پتہ چلتا. پیسے نہ بھی ہوں تو پورے محلے سے ادھار لے کے پہنچ جاتا ہوں اسپتال، اس وقت تو میری غیرت نہیں آڑے آتی. تو جب تک آپ کو اس شعور کی سطح پہ آنے میں وقت لگے گا، ایسے احباب، ایسے اشخاص، ایسے شیوخ یہ وقت بچا لیتے. اللہ کی قسم آپ کو ان الفاظ کی گہرائی نہیں پتہ جو ان کی عمر اور ان کے تجربے کی وجہ سے وہ گہرائی الفاظ میں نظر نہیں. آپ کی عمر نہیں ہے اتنی، اس فلیور کو آپ کے ذہنوں میں لاجیکل سٹینڈنگ تو آ جاتی ہے، دل میں وہ صلاحیت نہیں کر سکتی، بیکاز وہ جو الفاظ بولتے ہیں ان کی تصویریں ان کی عمر سے گزر رہی ہیں. جب انہوں نے رشتہ دار بولا تھا آپ کو رشتہ دار نظر نہیں آئے، ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کو تکلیف پتہ چل رہی ہے کہ یار تو میرا اپنا ہے. اس خون کی نس کٹنے کی جو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے. آپ کے سامنے تو انہوں نے خالی الفاظ جاری کی اور آپ نے کانسیپٹ بھی سمجھ لیے، مگر آپ کا رشتہ دار ابھی تک آپ سے کٹا نہیں ہے. جب کٹے گا تب میرے الفاظ یاد کرنا کہ اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں تھی، تکمیل ہو رہی ہے تو محبت تھی. ہاں میں تو چھوڑوں گا تو نہیں. تو شیخ نے کہا نا کس نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، سب سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف اس میں تھی. چاہے کس نے بنائی، سب کے ہاتھ کھڑے، سب سے کم تکلیف اس میں تھی. اور کیا تکلیف ہونی کپڑے دھونے میں؟ کاہلی کے علاوہ کون سا کمبل آ جاؤں اٹھانا تھا؟ کپڑے دھونے میں کون سے کچھ چوٹیں لگ جاتی ہیں؟ کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا نا. بس چائے بنانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ساتھ ایک کپ اپنے لیے بھی بنانا تھا. سمجھ رہے؟ کسی کی تکلیف میں آسانی، کسی کی تکلیف میں اپنی تکمیل جو ہے نا، وہ کسی کے لیے جس محنت میں جو دقت آتی ہے اس دقت کے اندر تکمیل ڈھونڈنی اصل میں محبت ہے. جس دن آپ لوگ جو کوارے ہیں نا، آپ کی شادی ہونی ہے اس تکمیل میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں سب کو. اور اپنی بیویوں سے اللہ کی قسم آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ شوہر کی خدمت تو عبادت ہے. آپ ڈیمانڈ میں وہی تکمیل کریں گے. ہماری نفسیات میں اللہ نے ڈال یہ فٹ کیا ہے، ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دیکھ، اپنے اندر. یہ اپنے اندر دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مشین ہے کیا؟ یہ ہارڈ ویئر بنایا کیا اللہ عز و جل نے؟ اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیں. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی قسم وہی علی بن ابی طالب کی ڈیمانڈ تھی. ایک ہی مشین ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے ایک ہی سوال ہے. سوچیں آخرت کے میدان میں ہم سب کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کھڑے ہیں. سوال اور پرچہ ایک ہی آ رہا ہے. طاقت میں تھے تو کیا کیا؟ ان کے جواب ہمیں اللہ کی قسم پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. ہمارے جواب کیا ہمیں پتہ ہے. فرشتے نے سوال نامہ نہیں بدلنا ادھر کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا. اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا. یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آتا. اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی حدیثیں نہیں پہنچی جو اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کو پتہ تھا. عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا.
ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے. یہ تو کیوں ایسے نہیں سے پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے جاؤں, جھوٹا گواہ پیدا کروں, جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے پہ پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے, جتھے کے جتھے آتے تھے آپ کے پاس حدیث ہے, اور وہ کہتے ہیں ہاں ایسا کیا ہو گیا, اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا, اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کے قرآن 1 لاکھ روپے ایک نسخہ ہوتا, اللہ کی قسم سب قرآن پہ کارڈ بند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا, زمین پہ پھینکا ہوا ہم نے. کاش یہ 10 لاکھ روپے کی بکتی, لوگ پیسے جمع کر کے بخاری دیکھتے, پھر میں دیکھتا کس کو ایک حدیث نہیں یاد. تکلیف میں جو تکمیل ہے نا وہ پورے کام کرواتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کا لفظ سمجھ لیں, محبت کا لفظ سمجھ لیں. تکلیف کے اندر مسرت لینا کسی کی بہتری کے لیے, جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس بھائی کی بہتری کے لیے. بہرحال دوسرا نقطے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میرا جتنا بھی وقت نفسیات میں, کیونکہ میں طالب علم ہوں نفسیات کا, یہ کتاب آپ کے اوپر سے بوجھ اٹھانے کی مشین تھی. یہ مینول, یہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا, فریج کے ساتھ ایک آتا ہے, انسان کے ساتھ یہ مینول آتا ہے. اس مشین کا مینول یہ ہے, یہ اور سمجھیں. جس کے پاس یہ مینول ہے وہ کمزور ہوا ہوا ہے, وہ پریشر میں ہے کہ اگلا سوچے گا میں پتہ نہیں کس قسم کا پینڈو آدمی ہوں, میں اجڑ ہوں, میں گاؤں سے آیا ہوں, اور یہ ہارورڈ ییل لم سے پڑھا ہوا ہے, اور یہ اوپر کے درجے پہ ہے, میں اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے ہی ہو رہا ہے, اور قصور اس کا نہیں ہے, اس کی تو ٹریننگ ایسے ہوئی ہے. باطل کی ٹریننگ جتنی مرضی لو درجہ اوپر نہیں جاتا. آپ کو حق کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی, اور اللہ کی قسم میرا مسلمان مجاہد واقعی میں باطل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے. یہ پریشر آپ نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہوا ہے. جب تک آپ اسرٹیو ہو کے بدتمیزی نہیں کرنی, تہذیب کبھی نہیں چھوڑنی, ورنہ دین سے فارغ ہو گئے. مگر یاد رکھیے گا, گھمنڈ اسلام میں نہیں ہے, مگر ناز اسلام اور ایمان کی نشانی ہے. یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اور مسلمان لڑکا, اسپیشلی پاکستانی مسلمان لڑکا, اسپیشلی مدرسے کا, وہ ناز چھوڑ دیتا ہے جب وہ غیر اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. اس سے بڑی گاڑی اور اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہے, وہ آپ کی جنت کے محل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا تھا, اس لیے مسلمانوں کو کہ الجنہ حق, کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ حق ہے جہاں پہ دنیا میں, یہ ایک الوژن ہے. اصل میں جو تمہارا گھر ہے, وہ جو بڑی کوٹھی ہے, جو بڑی گاڑیاں ہیں, وہ وہاں پہ ہیں تمہاری, وہ تمہارے پاس ہیں, اور تم ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. یہ بچپن کی ٹریننگ میں بنتا ہے ہمارا. یہ بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, علماء نے نہیں ڈالا ہوا. یہ نفسیات, اس مشین کا مینول یہ تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا, جب ایک عیسائی نے عشائیہ دیا تھا ابو طالب ان کے قافلے کو, اس نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا, یاد ہے آپ کو وہ ڈائلاگ یاد ہے اس بندے کا کہ میں نے سارے بندے دیکھ لیے ہیں, گن لیے ہیں, کوئی نہ کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں, سارے لوگ یہی ہیں, یہی پہ. اس نے کہا نہیں بھائی, کچھ تو معاملہ خراب ہے. جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ, پوری کائنات جس طریقے سے سجدہ کرنی تھی, سارے ادھر ہیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا, ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے ساتھ موجود تھے. پھر اچانک ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے, مگر وہ تو بھی بچہ ہے, وہ باہر اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے ہماری. اور عیسائی نے ایسے پکڑا اپنا ہاتھ کی ماتھے پہ کہ تو نے کیا کیا, تم آپ بتا رہے مجھے لے کے جا. اور باہر لے کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جس طریقے سے رویا ہے نا میرے نبی کو دیکھ کے, تمہیں پتا بھی ہے تم نے کس بندے کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو ابو طالب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, یہ میرا اپنا بچہ ہے, میرے گھر کا بچہ ہے, اس میں تم ایسی کیا خاص بات دیکھ رہے ہو. آپ یہ واقعہ تفصیل سے پڑھیں اور اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا, اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ کی قسم پاکستانی مسلمان مدرسے کا بچہ اپنی پتہ نہیں کس احساس کمتری میں ہے جب وہ ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں, ان کے بت میں نے خود دیکھے ہیں. آپ کو اگر بت دیکھنے نہیں نظر آ رہے یا نظر آتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں تو پھر آپ کے بھی وہ بت ہیں. یہ اصل میں انسٹرکشن مینول اس مشین کو چلانے کا, وہ بغیر مینول کے چل رہے ہیں. آپ ان کی مشین ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مریض سے پشیمان ہے, ڈاکٹر مریض کے سامنے گھبرا رہا ہے. یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں, صرف اس لیے کہ انگریزی بولتا ہے. اللہ کی قسم غلط انگریزی بولتا پاکستانی. میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, میں باہر اسکول میں پڑھا ہوں, میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں ادھر منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے, جی وہ غریب ایکسینٹ میں غلط گرامر بول رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی انفیریورٹی کمپلیکس ہے. اللہ کی قسم ان کے بت ہیں. ایک دفعہ بت پہچاننے کی ٹریننگ لیں. انسان کو دیکھیں, آپ کے سامنے 8 9 10 12 بت ایسے نظر آئیں گے آپ کو. اس کتاب کے علاوہ کوئی اور بت دکھانے کی کتاب نہیں ہے. اس سے اگر یہ کسی گورے کو پتہ چل جائے نا اس کتاب میں یہ جانا ہے, اللہ کی قسم اسکول میں پڑھایا کرے گا بچوں کو. وہ بغیر اسلام لائے پڑھائے گا کہ بھائی علم تو علم ہوتا ہے.
लोगों के बुत देखने अल्लाह की कसम ऐसे भयानक बुत हैं, मुझे नजर आते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपको भी नजर आएंगे। ये कोई करामत तो नहीं है, ये कोई मुर्जा तो नहीं है। साहबी ने क्या कहा था जब ईरान के वजीर ने कहा था कि तू मेरे करोड़ों रुपए के कारपेट पे अपना 2 रुपए का नेजा लेके सुराख करके अंदर आ रहा है, वो मेरे खुदा के सामने, तुझे तमीज है मेरे खुदा के सामने जाने की? तो साहबी ने क्या कहा था, इस होलिये में खड़े होना, ये है मेरा साहबी होलिया। अल्लाह की कसम आज भी इस होलिये को पाकिस्तान के तमाम तालिबान घरों में यही सवाल पूछा जाता है, अल्फाज कुछ और होते हैं। ये दाढ़ी रख के आ गए हो, टोपी रख के आ गए हो, पांच ऊपर किए मैं पेंडू आदमी, तुम्हें पता भी है तमीज भी बताने की? तो वो जो जुमला साहबी ने कहा था ना, वो नफ्सियात का जुमला था कि अपने खुदा से कह कि उसके खुदा की तरफ से आया हूं। ये आपका बेसिक डिस्पोजिशन है लोगों से बात करने की, इन गैर अल्लाह के पुजारियों से बात करने की। और अल्लाह की कसम आपके अपने घर वाले गैर अल्लाह के पुजारी हो सकते। तरीका क्या है वो भी शेख ने बताया, पहले कपड़े धोने पड़ेंगे, अल्लाह की कसम कपड़े धोने पड़ेंगे कई कई साल। याद रखिएगा, माँ और बाप की जो दावत तबलीग है ना, उनकी जो ट्रैक बदलने की टेक्निक है, जो तकनीक है, वो आपके आंसू में है। माँ बाप के सामने रोएंगे, अल्लाह की कसम गैर अल्लाह को छोड़ देंगे। बच्चे के आंसू में जो ताकत होती है, मैं बाबू इसलिए बता रहा हूं आपको, लेक्चर नहीं देना माँ बाप को। माँ बाप के दिलों का रास्ता उनके पैरों में से है। बच्चों के लिए दिल नरम करें, माँ बाप के सामने से रोया करें, उनको पता चले, पूछे बेटा क्या हो, क्यों रोते हो, तो बताएं उनको कि मेरे लिए इतनी बड़ी सजा ये नहीं है कि मुझे अल्लाह दोज़ख में जला रहा हो, मेरे लिए सजा है कि मेरी माँ को मेरे सामने दोज़ख में जला रहा हो। इन आंसुओं से माँ ने गैर अल्लाह के और छोटे छोटे शिर्क छोड़ने हम सबको पता है पाकिस्तानी करते हैं। ये लेक्चर देने की औकात नहीं होती माँ बाप को, बच्चों की इतनी औकात नहीं है कि माँ और बापों को लेक्चर दिया करें, आप अपने छोटों को लेक्चर दिया करें, हम अपने हम असरों को लेक्चर दिया करें। माँ के पैर में और बाप के पैर में अपने आंसू बहाया करें, ऐसे पी लेंगे। बहरहाल ये तो माँ बाप की बात है। आपकी जो बेसिक नफ्सियात है, मैं खुलेआम बताने वाला बंदा हूँ। मदरसे के बच्चों से जितनी उम्मीद है, जाहिर है किसी और से उम्मीद नहीं हो सकती। मस्जिद वालों से उम्मीद लगाऊं या मंदिर वालों से, मगर अल्लाह की कसम मस्जिदों में बुत घुस चुके हैं हमारे, वो बुत आपने निकालने हैं। पहले अपनी गारा हिरा में तो जाए ना, हम पहले अपने बुत मैं तलाश कर लूँ कि भाई मैं किधर का उम्मती बनता फिर रहा हूँ। मैं भी तो सोचूं कि मैं किधर किधर कमजोर हो जाता हूँ आके, और किस एहसास में मैं कमजोर होता हूँ, क्या वो एहसास कमतरी तो नहीं है? इसलिए जब भी कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुल्ले वाला, दीन वाला, बुखारी वाला, कुरान वाला बंदा आए, मैं आपको दूर की बात नहीं बताता हूँ। मेरे स्कूल में ना जो मैथमेटिक्स के करिकुलम के हेड है ना, उन्होंने कंसल्टेंट रखे तो इंडिया के थे, अभी की बात बता रहा हूँ। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया में स्कूल में, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 20 साल पुरानी बात है, कोई स्कूल में जब बच्चा इधर उधर कुछ शरारत करता था तो हम स्कूल के अंदर ही आम बात है कि किसी मुसलमान लड़के से पूछ लो किसने किया, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ये इंडियन प्रोफेसर मुझे बता रहा है जो मुसलमान नहीं है, कहता है तुम्हें 20-30 सालों में तुमने क्या किया कि जब भी कुछ चोरी होती है हम अब यही सोचते हैं कि मुसलमान लड़के को ढूंढ लो, इसी ने की होगी। अपना ब्रांड रिपोजिशन करना पड़ेगा। ब्रांड रिपोजिशन का मतलब पता है, अपनी आइडेंटिटी का जो मार्का है ना, मार्का, उसकी डेफिनेशन लोगों के अंदर ज़हनों में सलाहियत करने के लिए कंसिस्टेंसी लानी है। 100 हर शहर से 100 ऐसे मिसालें कायम होना शुरू हो जाए कि ये किरदार नहीं ले देता। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा किरदार नहीं ले देता। ये 100 इधर बैठी मैं खाली, अल्लाह की कसम फैसलाबाद के प्रश्न बदलने के लिए 100 से भी कम की जरूरत होती है। मिसालें लेकिन एक दूसरे के दिलों में रकम करनी जरूरी है, कंसिस्टेंसी से। 3, 4, 5 साल आप तो 3 दिन नमाज पढ़े तो पूरा मोहल्ला को मौलवी कहना शुरू कर देता है। सोचें जरा, इतनी जल्दी इंसान ताबे होते हैं हक के, इतनी जल्दी कंसिस्टेंसी के मुतई होते हैं। ये मेरी बातों को लाइट मत दीजिएगा, मैनुअल आपके पास है। अगर फिर भी आप एहसास कमतरी में हैं और लोगों की अंग्रेजी से या लोगों की किसी ऐसी दुनियावी चीज से आप हल्का सा भी घबरा रहे हैं तो आप अभी तैयार नहीं हुए। कोई बुत अंदर छुपाया हुआ है आपने अपने, उस बुत को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक सीरा की किताब उठा लें। जिसने सीरा नहीं पढ़ी इसलिए मैं कहता हूं उसको कुरान समझ नहीं आ सकता। एक भी आयत दिखाएं मुझे गैर अल्लाह के निजाम में मुसलमान कैसे रहें। कोई एक आयत है ऐसी? तो हम कैसे रह रहे हैं? कुरान हम पे अप्लाई कैसे हो रहा है? हम तो गैर अल्लाह के निजाम में। इसका मतलब है हम इज्तिमाई तौर पर भी एहसास कमतरी में आए हुए हैं। ये निजाम कैसे बदलेगा? एक मुसलमान की ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। ब्रांड आइडेंटिटी सिंपल है, ये मेरा नबी, ये उसके इरशादात, ये मेरा कुरान, मेरा रब के इरशादात, ये ब्रांड आइडेंटिटी। हमारे पास कोई तीसरी किताब है भी नहीं, हमारे पास दूसरी भी नहीं है। कुरान ही की शरह बुखारी है, कुरान की तफसीर बुखारी है। ये कुरान पाक की किसी भी एक आयत को गैर अल्लाह के अंदर अप्लाई करके दिखाएं, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी एक आयत पकड़ें और समझें कि बातिल का निजाम जारी है, उसमें ये आयत क्या हकाम पूरे कैसे करो, कर नहीं सकते। बहरहाल ये तो एप्लीकेशन की बात है, मैं सक्सेस फिलॉसफी साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ। नफ्सियात समझें। अगर आपको इस्लाम पे नाज नहीं है तो ये काम नहीं हो सकेगा। अपने ईमान पे गुरूर करें ना करें वो अल्लाह आपका और आपका मामला, मगर नाज करें ये मेरा और आपका मामला है, ये मेरा और आपका मामला है।
میں کینیڈا میں تھا نا، تو وہاں پہ ایک قادیانیوں کی بڑے ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ تیسرے چوتھے قادیانی سے مجھے کہا تھا مجھے ایک بات تو بہت اچھی لگتی ہے، آپ لوگ غلط ہیں صحیح ہیں چلیں وہ تو بحث میں، مگر آپ کو فخر بہت ہے اپنے قادیانی ہونے پہ. کاش میرے مسلمان بچوں کو اس طریقے سے فخر ہوتا گورے کے سامنے، روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، انڈیا کے سامنے، کاش اس طرح ہمیں فخر ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ سوچیں ایک ٹینک کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے لڑائی ہوتی ہے جب ایک مسلمان علم رکھتے ہوئے کسی عام انسان سے بات کرتا ہے، چاہے وہ جس مرضی کیمبرج کا پروفیسر ہو. ایک ٹینک کی لڑائی ہوتی ہے ایک عام گاڑی سے. اس لیے میرے خالی لیکچر سے کچھ ہونا نہیں ہے، میں ابھی بتا دوں جس بات کر رہا ہوں، نفسیات اس طرح کام نہیں کرتی. بار بار ایک دوسرے کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کو یاد کرایا کریں کہ صحابی نے کہا تھا اپنے رب سے کہا ہے اس کے رب کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ ان تمام چھوٹے چھوٹے خدا نا ان کے خدا کی طرف سے ریپرزینٹیو بن چکے ہیں. ایسے نہیں خلیفۃ الارض کا ٹائٹل ملے گا آپ کو، یہ قرآن سے ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو خلیفۃ الارض بناتی ہے. ورنہ ہر نوکری کریں گے ادھر باس بننے کی خواہش ہوگی، آپ کی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باس بنا دیا آپ کو، خدا کی قسم دنیا کا باس بنا دیا. دنیا کے کسی بھی سی ای او کے سامنے طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بچ رہا ہوگا. اس کو پتا ہوگا بھی اندر سے میں پوری طریقے سے ننگا ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتا ہے صحیح غلط کی تمیز. یہ تو مجھے دیکھ کے پہچان لے گا، میرے دوسرے جملے سے اس کو پتہ چلے گا کدھر کدھر میرا بت چھپا ہوا ہے. جس طریقے سے شیخ کے سامنے لوگوں کو اپنے بت نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی لوگوں کو اپنے بت نظر آنے چاہیے نا. اتنی آسان سی بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے بس اپنے شانے جھکنے نہیں دینے غیر اللہ کے سامنے. میں پھر بتا دوں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسلام پریزنٹ نہیں کرنا، کوئی اپنے تک رکھے پھر کوئی بات نہیں، مگر اگر پریزنٹ کرنا ہے تو ویک طریقے سے نہ پریزنٹ کر دینا. ہر شہر میں پاکستان میں مجھے روڑے پڑے ہیں کہ میاں تو بیان ایسا کرتا کہ تو ہی حق ہے. میں بیان کرتا ہوں کہ یہی حق ہے، میں ہی حق نہیں ہوں، یہی حق ہے. اگر تمہیں میں ہلکی سی بھی سرزنش کروں گا نا تو تم اسی فریکچر میں سے میرے اندر داخل ہو جاؤ گے. میں جانتا نہیں ہوں ابلیس کی طاقتیں کیا ہیں. کسی بھی موقع پہ شیک نہیں ہونا آپ نے کہ حق کس کے پاس ہے. حق صرف اللہ اس کا رسول ہے بس. جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو بیک کر رہے ہیں، پھر آپ ٹینک ہیں، رونتے ہوئے چلے جائیں گے آپ، مگر لوگوں کو جتانے کے لیے، ہرانے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو احساس کمتری سے، یہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ آپس میں ڈسکشن میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمتری کا احساس کیسے ظاہر کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. وہاں پہ پکڑ لیا کہ یہ ہے وہ بت. آئندہ سے یہ گیم روز کھیلا کریں دوسرے کے سامنے کہ کدھر میرے بت تو شناخت کر، کیونکہ دوسرا بندہ اچھے طریقے سے باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اصلی دوست وہی ہے جو آپ کے بچپن سے آپ کے بت نکال دے کہ یار یہاں پہ تو ادھر سر بس یہاں پہ تم سجدہ کر چکا ہے. اللہ ہم سب کو اس کلیئرٹی کے، اس شفاف آئینے کی طرح ہمارے دلوں کو قرآن سے اور حدیث سے، سیرت سے اور سنت سے منور کرے. ہم سب کو اس احساس کے اندر لے کے آئے جس پہ حضرت حذیفہ بن جمان اس احساس میں سے، جب ان کے بھتیجے نے کہا تھا کہ چاچا جی آپ نے کوئی خاص محبت نہیں کی اپنے نبی سے، ہمارے دور میں ہوتے نا تو ہم بتاتے آپ کو. تو حذیفہ بن جمان نے آگے سے کیا کہا تھا کہ بھتیجے بیٹھ تجھے بتاؤں محبت کیسے کی ہم نے. دور بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. اور انہوں نے کیا واقعہ سنایا تھا غزوہ احزاب میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا یا حذیفہ، تو اس وقت ماحول کیا تھا اور حذیفہ کے دل میں کیا گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر لیا. کیوں؟ تکلیف سے گزرنا تھا. تکلیف میں کامیابی، تکمیل کو محبت کہتے ہیں. اس وقت ابو سفیان کے خیمے میں رات کے وقت اکیلے جانا تھا اور دشمن کا قائد بن کے جانا تھا، قبیلے کا سردار کی ایکٹنگ کرنی تھی. سوچیں حذیفہ کے اوپر کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا واقعہ سنایا اپنے بھتیجے کو کہ تجھے پتا بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے. تجھے تخت میں ملا اسلام، تخت پہ. باتیں آسان ہوتی ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے تخت پہ پہنچایا ہے. ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخت پہ پہنچایا. تمہیں تو اسلام ملا ہی تخت پہ. اس تکلیفوں سے گزر کے تخت ملا ہے، ہمیں تاج پوشی ہوئی ہے مسلمانوں کی. وہ تکلیفیں ہم نے لینی چھوڑ دی ہیں، اس لیے زمین پہ پڑے ہوئے ہم. ہر ایرا گرام پہ گزر جاتا ہے. اللہ کی قسم آج امریکہ ہے، کل نہیں ہوگا، کل تو گزر جائے گا. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا جب تک کہ اشانے ہمارے اسلام میں چوڑا نہیں ہوتا کہ بھائی حق تو ہمارے پاس تھا. اس لیے ہر وقت ایک دوسرے کا فیڈ بیک بن جائے کہ کدھر ہے تو کمزور بھائی، یہ کدھر کس بت کو سجدہ کر کے آیا. یہ جو تکیہ کلام ہونا چاہیے آپ کا کہ کون سے بتوں کو سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی تو 361 سارے کے سارے بت توڑ کے جا چکے ہیں، یہ تو نے نیا کہاں سے بنا لیا. سو ہمارے بچوں کسی ایسے کمپلیکس میں نہ آ جانا کہ جو اس بندے کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ کس کمپلیکس میں، وہ مفت میں اس کو پھونک ملی ہوئی ہو. اگر آپ نے وہ اس کو پھونک دے دی نا، تنبیہ بھی کر دو نا، بشیرم سنا دیا، نذیرم بھی سنا دوں. اگر آپ کی وجہ سے اس کو پھونک مل رہی ہے کہ آپ کم ہے اور وہ زیادہ ہے، تو آپ نے اس کے فتنے میں اضافہ کیا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت یاد آئی ہے، یا اللہ ہمیں ان کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں. کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بنتا ہے؟ جب وہ راج کرتا ہے اور مسلمان تابع ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا دین اس قابل ہوتا تو یہ راج کرتے نا. وہ اپنے دین کو حق اور آپ کے دین کو باتیں سمجھ بیٹھتا ہے. اس بات یہ نفسیات ہے ہماری، ہم خود اس کا فتنہ بن جاتے ہیں. سو اگر آپ کسی مسلمان کو اسپیشلی پاکستان میں جس کا آپ کا انٹریکشن ہونا ہے، اس کو آپ نے پھونک دے دیا کہ یار تو بڑی چیز ہے، تو وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ اسلام بڑی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے. آپ نے اللہ کی قسم اس کو فتنہ، آپ اس کا فتنہ بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ختم کرتا ہوں یہ بات حدیث سے. ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تمہارے سامنے کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بڑھے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ کے الاؤ سے بچا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا صرف، یہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا.
کہ ہر مسلمان کو پکڑیں اور آگ کے علاوہ سے بچائیں. اگر آپ کے اندر احساس کمتری ہوئی، اللہ کی قسم نہیں پکڑ سکیں گے. آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے، برا بھی سمجھیں گے مگر بول نہیں سکیں گے. جب بھی لکنت آئی سمجھ لینا کہ کوئی بت ہے، اسی وقت پکڑ لینا. بے شک والا موقع ہاتھ سے چلا جائے مگر ایسا موقع دوبارہ نہ آنے پائے. یہ ٹریننگ اپنے اندر ابھی ڈال لیں. یہ صرف سوچ کی ٹریننگ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اتنی عمریں ہیں آپ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل بھی چکا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ والا جذبہ جو ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں وہ والا جذبہ دے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جس طریقے سے جان نشاور کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے، سوچ سے پہلے دل حاضر ہوتا تھا. یا اللہ ہمارا بھی دل ویسے ہی کر دے. یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دوں آپ کو، آپ کے علاوہ اسلام پاکستان میں کسی اور جماعت سے نہیں آنا، کسی اور طبقے سے نہیں آنا، دینی طبقے سے ہی آنا ہے، دینی جماعتوں سے ہی آنا ہے. انہوں نے منطق اور لاجک کو سجدہ کیا ہوا ہے، آپ نے لاجک کے خدا کو سجدہ کیا ہوا ہے. یہ دو الگ الگ خدا چل رہے ہیں. تو پوری طاقت سے آئیں، پوری طاقت سے آئیں. اس طاقت میں نہ کمی آنے دینا. ادھر نہ کوئی چھینک آ جائے آپ کو، شکار کے سامنے آگے اچانک آپ گھبرا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیزم ساحل میرے بچوں کی طرح ہے، 42 سال کا ہے، میں 70 سال کا ہوں، تو یوسف 40 سال کا ہے، بیٹوں کی طرح ہے. یہ جو اس نے مضمون بیان کیا اس پر مجھے چند واقعات یاد آئے ہیں، وہ میں آپ کو سنا کے پھر کرتا ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا کہ تو ایمان لے. تو اس وقت ایک قانون تھا، اب بھی ہے، کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. اس کمبخت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہیں. کہا وَهَلْ أَنَا رسول اللہ؟ کہنے لگے لا اسمعو، میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے سنتا نہیں ہے. تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا. زندہ کا ہاتھ کاٹنا اسی کو پتہ ہے جس پہ بیت جاتا ہے. پھر کہنے لگا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں سنتا نہیں. تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا. پھر اس نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. کہ لا اسمعو. تو اس نے پاؤں کاٹ دیا. خود کاٹ رہا تھا بدبخت. اس وقت 150 سال اس کی عمر تھی. پھر اس نے یہی دہرایا. پھر انہوں نے فرمایا لا اسمعو. تو اس نے پاؤں بھی کاٹ دیا. تو دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے، اور اتنا بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا. پھر شروع ہو گیا کہ بولو میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے سنتا ہی نہیں. تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اتار دیا خنجر سے. پھر کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے سنتا ہی نہیں. پھر ایک اور ٹکڑا اتار دیا. اس طرح کرتے کرتے ان کے پورے جسم سے ان کے گوشت